اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اگر وہ چاہے تو ان جہازوں کو تباہ کر دے ان لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، اور اگر چاہے تو ان کے بہت سے لوگوں یا گناہوں سے درگزر فرمائے، اور تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حکم کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے تمام کام باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر تعدی اور زیادتی کی جاتی ہے تو واجبی بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو ویسے ہی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے۔ بے شک وہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اور ملامت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر کرے اور درگزر کرے تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا کوئی سرپرست اور کارساز نہیں ہے۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو گھبرا کر کہیں گے کہ آیا دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور کن آنکھیوں یعنی چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقی خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارہ میں ڈالا۔ آگاہ ہو کہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی حامی و مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلہ میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ انکار کی کوئی گنجائش ہوگی، اور نہ ہی تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا، اور اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان مقرر کر کے نہیں بھیجا۔ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، اور ہم جب انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی پاداش میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عنایت کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں جمع کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردہ کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغام فرشتہ بھیجے اور اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے۔ بے شک وہ بزرگ برتر اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی صورت میں اپنی خاص روح بھیجی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ خبردار، سب معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔